السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شیئر نمبر 6 کی تشریح کی طرف۔ شیئر نمبر 6 کیا ہے؟ شیئر نمبر 6 یہی ہے کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ۔ نقشہ کے معنی میپ ہے، لیکن یہاں پہ نقشہ سے مراد حالات اور واقعات۔ کھینچ کر کا مطلب یہ نہیں بیان کرنا، الفاظ میں رکھ دوں مطلب الفاظ میں بیان کر دوں، مگر تیرے تخیل سے، لیکن تیرے تخیل سے، تیرے خیال سے فزوتر ہے، بلندتر ہے۔ فزوتر کے معنی بلندتر ہے وہ نظارہ۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اس شعر میں، شعر نمبر 6 میں کچھ اس طرح رقم تراز ہے اور کچھ اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں کہ اقبال اس شعر میں اصل میں اللہ تعالیٰ اس شعر علامہ اقبال مطلب شعر میں علامہ اقبال اس شعر میں نوجوانوں کے لیے مطلب یعنی ایک پیغام چھپا ہے، اور وہ پیغام کون سا چھپا ہے؟ اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ اگر وہ چاہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو اپنے نوجوانوں کو ان کی عظیم بزرگوں یعنی ان کے آباء و اجداد کے عظیم شان کارناموں کا گویا نقشہ کھینچ کر دکھا سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے مطالعہ کیا تھا، ان کو پتہ تھا، انہوں نے ان کا گہرا مطالعہ تھا، لہٰذا وہ شاعری کے ذریعے سے یعنی ان کے جو کارنامے تھے ان کارناموں کو بتا سکتے تھے، بیان کر سکتے تھے، اور الفاظ میں یعنی جو الفاظ میں ہوگا مگر ان کے تخیل کی پرواز، ان کے تخیل کی اڑان چونکہ بہت بلند نہیں ہے، چنانچہ یہ اگر کہہ بھی دیا جائے تو وہ بیکار ہی ثابت ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ بلند تخیل رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کو اگر یہ تخیلات دنیا میں چلے جائیں، اگر یہ بلند خیال رکھنے والے بن جائیں، کیونکہ آج کے مسلمان کی سوچ ہی نہایت لمیٹڈ ہو چکی ہے، اور اگر یہ نظارے دکھا بھی دیا جائے، اگر یہ نظارے دکھا بھی دیے جائیں تو ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج کل جو مسلمان ہیں، جو نوجوان ہیں یا مسلمان اصل میں یعنی مختلف اور کاموں میں پڑ چکے ہیں، اگر ہم ان کے آباء و اجداد کا نقشہ بیان کریں، نقشے سے مراد ان کی زندگی، ان کی حالات زندگی، ان کا لائف سٹائل، ان کے طریقے، ان کے انداز، چاہے اٹھنے کا ہو، چاہے بیٹھنے کا ہو، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے پریشانی کا موقع ہو، چاہے جو بھی موقع ہو، ہر موقع کو یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت طریقے تھے، ان کی خوبصورت جو زندگی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے جو کارنامے تھے، انہوں نے جو جہاد میں حصہ لینا تھا، تو جتنے بھی جو کارنامے ہیں، انہوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان سارے کارناموں کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ان کارناموں کو اپنے لفظی جمع پہنا کر ان کو آپ کے سامنے لے کے آ سکتا ہوں، لیکن جب تم عمل کرو گے، جب ہم عمل نہیں کریں گے تو لہٰذا ان کارناموں کو بیان کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ مثلا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک بندہ ہے، اگر یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ہم تو اس دنیا میں اپنی اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دے رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پس پوچھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح مختلف کاموں میں ہم مشغول ہوتے ہیں، لہٰذا اذان دی جاتی ہے، مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، اللہ کے احکام پہ عمل پیرا نہیں ہوتے،
تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، جس طرح جو علماء ہوتے ہیں جمعے کے دن مختلف قسم کے بیانات کر رہے ہوتے ہیں، ہر مسجد میں مختلف قسم کے بیان دیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو علماء ہیں یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، ان کے وراثت ان کو ملی ہے، لہٰذا وراثت یہ ملی ہے کہ جس جگہ پہ یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خطبہ فرماتے تھے تو وہی خطبے آج بھی دیے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان خطبوں کو صرف سننا نہیں بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم صحیح مسلمان بن جائیں گے، ہم اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہمارا ہے۔ جس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو جواب شکوہ کا جو آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ جواب دیا جا رہا ہے بقول اقبال کی زبانی، یہ اللہ تعالیٰ یہ شکوہ کا جواب تھا۔ تو اس شعر میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی کہ محمد سے وفا تو نے، اگر تم لوگوں نے وفا کی، تم لوگوں نے محبت کی، تم لوگوں نے اگر ان طریقوں پہ عمل کیا تو ہم تیرے ہیں، ہم تو کسی اور کے نہیں ہیں، لہٰذا میں تو تیرا ہوں۔ یہ جہان چیز ہے کیا، اور یہ جہان کیا چیز ہے، لوح اور قلم تیرے ہیں۔ لوح تختی کو کہتے ہیں، لوح و قلم وہ قلم جس کے ذریعے عمل نامہ لکھا جاتا ہے، تو لہٰذا پھر تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھلا دے گا، سارے گناہ دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم توبہ کریں گے سچے دل سے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ تب ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تب ہوگی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل پیرا ہوں گے۔ لہٰذا میں اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو الفاظ میں کہ اگر میں چاہوں تو میں الفاظ میں کیا کروں، اپنا نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، لیکن مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ، لیکن تیرے تخیل سے، تیرے خیال سے، تیری سوچ سے وہ نظارہ بہت بلند ہے۔ ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر وہ 100% سے زیادہ عمل پیرا تھے، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سوگنا، ان کا جاگنا، کسی شادی میں شریک ہونا، غم میں شریک ہونا، سارے جو طریقے تھے اور سارے طریقے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھے، ان کے طریقوں پہ عمل پیرا ہو رہے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ تو اس وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، میں وہ نقشہ، وہ میپ، وہ حالات، وہ واقعات، وہ جو کہانیاں ہیں، وہ جو واقعات ہیں، وہ سارے واقعات تیرے سامنے میں الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن اگر الفاظ میں بیان کر دوں تو اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ اگر میں باتیں بتاؤں گا جو آپ کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جو کارنامے انجام دیے تھے، وہ سارے کارنامے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں الفاظ کے ذریعے، لیکن پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اس پہ عمل پیرا بھی ہو جائے۔ صرف زبانی طور پہ تو میں بتاؤں گا، بتانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، بتا سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، لیکن پھر صرف بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ تو جب ہم عمل پیرا ہوں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہمیں اشعار کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، اور کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جو آنکھ تھی، اور ہر وہ شاعر جو معاشرے کی وہ ایک بینا آنکھ رکھنے والا ہوتا ہے، لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جو شاعری ہے تو اس میں مسلمان نوجوانوں کو بیدار کرنے کا پیغام ملتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ مجھے بھی خصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔